السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل ایک اور نئی منفرد ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا موضوع ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حسین بن سلام مدینہ کے ایک بڑے یہودی عالم تھے۔ تمام باشندگان مدینہ کے نزدیک قابل احترام لوگوں میں سے تھے، جو اپنی پرہیزگاری اور صالحیت کی وجہ سے معروف تھے اور اپنی راست روی اور راست گوئی کے سبب اچھی شہرت کے حامل تھے۔ وہ ایک خاموش طبع شخص تھے اور نہایت پرسکون، مطمئن اور سنجیدہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی نیکیوں میں سرگرم اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ کلیسا میں وعظ و نصیحت اور عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے باغ میں درختوں کی کاٹ چھانٹ کے لیے اور ان کی پیوند کاری کے لیے، اور ایک حصہ تورات کے مطالعہ اور تفقہ فی الدین کے لیے۔ وہ جب بھی تورات کا مطالعہ کرنے بیٹھتے تو ان مقامات پر رک کر دیر تک غور و فکر کرتے رہتے جہاں شہر مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونے والے اس آخری نبی کی بشارت ہوتی تھی، جو سابقہ انبیاء کے پیغامات کی تکمیل اور ان کے سلسلے کو ختم کر دینے والا تھا۔ وہ اس آنے والے نبی کے اوصاف اور اس کی علامات کی چھان بین کرتے اور اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھتے کہ وہ اپنے شہر سے ہجرت کر کے آئیں گے اور یثرب کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنائیں گے۔ وہ تورات میں جب بھی ان خبروں کو پڑھتے یا ان کا خیال دل میں ہی گزرتا تو یہی دعا کرتے، اے اللہ اللہ تعالیٰ انہیں عمر کی اتنی مہلت عطا فرمائے کہ وہ اس نبی منتظر کے ظہور کا مشاہدہ کر سکیں اور ان کی زیارت کر سکیں اور اس کی ملاقات کی سعادت سے بہرور ہو سکیں اور اس پر ایمان لانے والوں کے پہلے زمرے میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین بن سلام کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کی عمر کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دراز کر دیا، اور ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی گئی کہ وہ اس کی ملاقات اور صحبت سے بہرہ مند ہوں اور اس دین حق پر ایمان لائیں جو اس پر نازل کیا جائے گا۔ ہم یہ بات حسین ابن سلام ہی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان لانے کا قصہ خود ہی بیان کریں، کیونکہ وہی اس کو زیادہ بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر پڑھی تو ان کے نام و نسب اور ان کی صفات اور ان کے زمانہ ظہور اور ان کے مقام بعثت کا موازنہ ان باتوں سے کیا جو ہماری کتاب تورات میں ان کے متعلق درج تھیں، تو نتیجتاً مجھے ان کی نبوت کا یقین ہو گیا اور ان کی دعوت کی صداقت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ کہنے کے بجائے میں نے اپنی زبان کو سختی کے ساتھ بند رکھا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب پہنچ کر مقام قباء کے قیام فرمایا تو وہاں سے ایک آدمی ہماری طرف آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اعلان کر رہا تھا۔ اس وقت میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا تھا، کچھ کام کر رہا تھا، اور میری پھوپھی اسی درخت کے نیچے خالدہ بنت حارث اس کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ خبر سنتے ہی زور زور سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ پھوپھی نے میری تکبیر کی آواز سن کر کہا، اللہ تجھے نامراد کرے، اگر تو موسیٰ ابن عمران کی آمد کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ کچھ نہ کرتا۔ میں نے ان سے کہا، پھوپھی جان، خدا کی قسم یہ موسیٰ ابن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر ہیں، اور یہ بھی وہی دین لے کر آئے ہیں جس دین کو وہ لائے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق اور اپنے رب کے پیغامات کی تکمیل کرنے کے لیے مبعوث ہوں گے؟ ہاں، میں نے جواب دیا،
تب ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا۔ پھر میں کسی تاخیر کے بغیر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہے۔ میں اس ہجوم میں شامل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی: ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام والصلاة باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تجسس بھری نظر ڈالی اور دیر تک اسے دیکھتا رہا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب میں نے قریب جا کر کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا: تمہارا کیا نام ہے؟ حسین بن سلام، میں نے جواب دیا۔ نہیں بلکہ تم عبداللہ ابن سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے کہا: ہاں عبداللہ ابن سلام، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ آج کے بعد اس کے سوا میرا کوئی دوسرا نام رہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس جا کر گھر میں اپنے بیوی بچوں اور دیگر افراد خانہ کو اسلام کی دعوت دی اور سب نے اسے قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ میری پھوپھی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں، جو اس وقت کافی ضعیف العمر تھیں۔ پھر میں نے سب کو تاکید کر دی کہ جب تک میں اجازت نہ دوں میرے اور اپنے قبول اسلام کی خبر کو یہودیوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اس کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچ کر ان سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بڑے بہتان طراز اور باطل پرست لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سرداروں اور رئیسوں کو اپنے پاس بلائیں اور مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا دیں اور ان سے دریافت فرمائیں کہ ان کے نزدیک میرا کیا مقام و مرتبہ ہے، پھر قبل اس کے کہ ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر معلوم ہو انہیں اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ اگر ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو وہ میرے اوپر طرح طرح کے عیب لگائیں گے اور ہر قسم کی کوتاہیوں اور ہر قسم کی برائیوں کو میری طرف منسوب کریں گے اور الزام تراشی سے کام لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک حجرے میں چھپانے کے بعد ان کو اپنے پاس بلوا لیا اور انہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا، ایمان کی رغبت دلائی اور ان تمام باتوں کی یاد دہانی کرائی جن کو وہ اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی بلکہ الٹا دین حق کے معاملے میں باطل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: حسین بن سلام کا تمہارے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ وہ بولے: وہ ہمارے سردار پیشوا اور عالم ہیں، وہ ہمارے سردار و پیشوا اور عالم کے بیٹے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارا کیا خیال ہے، تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا: حاشا وکلا، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرنے لگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے پناہ میں رکھے کہ وہ اسلام کو اختیار کریں۔ انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ ان کی یہ بات سن کر میں حجرے سے باہر نکلا اور ان سے کہا: اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو اور اس دین حق کو تسلیم کر لو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تم ان کے نام اور ان کے اوصاف کو تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کو خوب اچھے طرح پہچانتا ہوں، مگر انہوں نے کہا تم نے جھوٹ کہا ہے، خدا کی قسم تم ہم میں سب سے زیادہ برے آدمی کے بیٹے اور سب سے زیادہ جاہل شخص کے لڑکے ہو۔ انہوں نے کوئی ایسا عیب نہیں چھوڑا جس کا الزام میرے اوپر نہ لگایا ہو۔ تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا کہ یہ یہودی بڑے بہتان طراز باطل پرست اور غدار و فاجر قسم کے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی تشنہ لب یعنی کوئی پیاسا بڑی بیتابی کے ساتھ چشمہ آب کی طرف لپکتا ہے۔ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا کہ کبھی اس سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا۔ وہ قرآن کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ ان کی زبان ہر وقت اس کی آیات بینات کی تلاوت سے تر رہتی تھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے اعمال کے واسطے یوں وقف کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی، ایک ایسی بشارت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مشہور ہو گئی۔ اس بشارت کے پس منظر میں ایک قصہ ہے جس کو قیس بن عبادہ وغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ میں مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک علمی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس مجلس میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھنے سے روح کو سکون اور قلب کو اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ وہ لوگوں سے نہایت شیریں اور مؤثر باتیں کر رہے تھے۔ جب مجلس برخاست ہوئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو اہل مجلس نے کہا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھ لے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن سلام ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر کے آخری سرے پر پہنچ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی جو کہ مجھے مل گئی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت فرمایا بھتیجے تمہاری کیا ضرورت ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ جب آپ مسجد سے نکلے تو میں نے لوگوں کو آپ کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے، اس لیے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں تاکہ آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کروں اور یہ معلوم کر سکوں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ میں نے اپنی غرض بتائی۔ بیٹے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ جنتی کون ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہاں میں تم کو اس کا سبب بتاتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے اپنے شوق کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات ہے۔ انہوں نے بیان شروع کیا کہ میں ایک رات کو سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا اٹھو، چنانچہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بائیں جانب ایک راستہ جا رہا تھا۔ جب میں نے اس راستے کی طرف مڑنا چاہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اسے چھوڑو، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر میں نے آگے دیکھا تو داہنی سمت میں ایک نہایت واضح اور صاف راستہ نظر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا اس راستے سے آگے چلو۔ میں اسی راستے پر ہو لیا اور آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک باغ میں جا پہنچا۔ وہ باغ نہایت وسیع و عریض، سرسبز و شاداب اور دلکش و خوشنما تھا، اور اس میں ہر طرف طائران یعنی پرندے خوش الحان نغمہ ریز تھے، یعنی خوبصورت گیت گا رہے تھے۔
اس باغ کے بیچوں بیچ لوہے کا ایک ستون نصب تھا جس کی جڑ زمین میں پیوست تھی اور اس کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے اوپر سونے کا ایک حلقہ تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکوں گا۔ تب میرے پاس ایک خادم آیا، اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور میں اس کی مدد سے اس پر چڑھتا ہوا آخری سرے تک پہنچ گیا اور حلقے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور صبح تک اسے میں نے پکڑے رہا۔ سویرے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو راستہ تم نے بائیں طرف دیکھا تھا وہ اصحاب الشمال یعنی اہل دوزخ کا راستہ تھا، اور جو راستہ تم کو اپنی داہنی جانب نظر آیا تھا وہ اصحاب الیمین یعنی اہل جنت کا راستہ تھا، اور وہ باغ جس کی شادابی اور رونق تم کو دلکش معلوم ہوئی وہ اسلام تھا، اور اس کے وسط میں جو ستون تھا وہ دین کا ستون تھا، اور اس کے اوپر جو حلقہ تھا وہ عروہ روشنی یعنی کہ روشنی کا مضبوط حلقہ تھا، اور تم اس حلقے کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کاوش۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے معلوماتی اور ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔